صدقہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں اس سے پہلے کون سا صدقہ دینا ہے۔ ناظرین، یہ ہوائی صدقہ، زمینی صدقہ، آبی صدقہ، آخر یہ کیا صدقے ہیں، اور یہ کس طرح آپ کا رزق جو ہے وہ کھولتا ہے۔ اور آج میں اسامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ آخر یہ صدقے کتنے دن کرنے چاہیے، کس طرح کرنے چاہیے، اور یہ ہوتے کیا ہیں، اور پھر کس طرح رزق جو ہے وہ بارش کی طرح آپ کے اوپر جو ہے وہ گرتا ہے۔ اسی معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آپ جس ایکو ماڈل میں ہیں، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے آپ کو فائدہ دے رہی ہیں، ان کو آپ کو اس کا ریٹرن واپس کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے شکرانے کے طور پہ کرنا ہوتا ہے، ان کا ریٹرن جو ہے واپس جو ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم شکر کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صرف آپ کو حمد و ثنا بیان کر کے انہیں کرنے، شکرانے، اور اس کے بعد ہم نے جن و انس کو خلق کیا کہ میری بندگی کریں، یعنی کہ میری مان کے چلیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ پہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 23 میں اجر رسالت مانگا گیا آپ سے، وہ ان کا ریٹرن تھا کہ ان کی قربہ کو محبت دیں۔ قربہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، وہ آپ لوگ خود ڈھونڈ لیں کہ ان کی ایک واحد مؤنث آپ کو کون سی سمجھ آتی ہے۔ ترجموں میں سب نے اس کو قرابت دار جمع کا صیغے میں لکھ دیا ترجمہ، جو کہ غلط ہے، ناانصافی ہے ترجمے کے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی۔ مسلمان اسی لیے بہت پیچھے ہیں۔ اس کے بعد جی آپ کے بہن بھائیوں کا، پھر آپ کے جو والدین کا آ گیا، آپ کے بڑے بزرگوں کا آ گیا، جو بھی آپ کے، پھر ایک ولایت کا سلسلہ ہے کہ جو بھی سرپرست ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے حضرت علی کو سرپرست قرار دیا، پھر اس کے بعد ان کے نظام میں آپ کے آگے جو ہے وہ ایک سیکوینس چلتا ہے، پھر ایون آپ کا جو اس وقت کا عالم ہے، جو مجتہد ہے، وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا والد ہے، والد نہ ہو تو پھر ایک سسٹم شروع کیا گیا کہ والد کے بعد آپ کے جی چچا ہوں گے، مطلب ایک پورا نظام، ان سب کے حق ہے۔ اس کے بعد جب یہ حق آپ کے ختم ہوتے ہیں سر، تو یہ تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور پھر انسانوں کے۔ اب شروع ہوتا ہے کہانی آپ کی کہ جانوروں کے۔ اب جو پالتو جانور گھر میں آتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال، میرے مالک کے۔ وہ دعا کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے۔ رزق کا ذمہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ہی لیا کہ جو بھی آپ کے گھر میں پالتو جانور ہے، اس کی رزق کی فکر نہیں کرنی، جیسے تمہارا رزق میرے ذمہ، اس کا بھی میرے ہی ذمہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح کا ممبر گھر میں بڑھاتے ہیں، تو اس کا بھی حق ہے۔ اس کو دینے سے آپ کو جو بیسیکلی میں آپ کو اس کی ٹیکنیک بتاؤں کہ جو سارے حقوق، بلکہ بڑی یہ دعا ہے، جامعہ دعا ہے کہ یا اللہ جب میں دنیا سے جاؤں، میری گردن پہ کسی کا کوئی حق نہ ہو، میری گردن پہ کسی کا کوئی حق نہ باقی ہو۔ یہ بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ ضروری وہ ہے دعا، اس کو حصہ بنائیں۔ اچھا، اب پرندوں کے متعلق ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بالکل آسمان میں اڑتے ہیں، ہوائی اس میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، لیکن ہوائی میں صرف یہی نہیں کنسیڈر کیے جاتے، وہ آپ کی دوسری ہوائی مخلوق بھی اسی میں کنسیڈر کی جاتی ہے جو ہوائی مخلوق ہے۔ تو جنات اور جو ہمارے مطلب ساتھ ہی رہتے ہیں، ہر جگہ ہی ہیں، وہ بھی ہوائی میں ہی آتے ہیں۔ تو اب جب بھی آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، اگر ہم لوگ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں کہ ایک مثال کے طور پہ منڈے ہے، مون کا دن ہے، اس دن سفید چیزوں کا صدقہ یا لیکوڈ کا صدقہ کرنا ہے۔ منڈے لیکوڈ کا صدقہ، کیونکہ مون لیکوڈ کو کرتا ہے۔ پانی پلائیں، سبیل چلائیں، وائٹ دودھ دیں، دودھ کا صدقہ دیں۔ کن کو دیں؟ آپ سب کو، جس کو اپنے ارد گرد دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اس دن آپ مچھلیوں کو بھی دے سکتے ہیں، جو جا کے کہ مچھلیوں کو آپ سفید چیز دیں، وائٹ چاول ڈال دیں، مچھلیوں کو کوئی سفید، جو اور بھی بات سمجھ آئے وہ کر دیں۔ اسی طریقے سے سفید چیز چینی چاول کا بنا لیں، چیونٹیوں کو ڈالیں، سر سے وار کے چیونٹیوں کو ڈالیں۔ چیونٹی ہر ٹائم تسبیح خدا میں وہ دعا دیتی ہے۔ ٹیکنیکلی ان صدقوں کے پیچھے جو ارک ہے نا، وہ یہ ہے، بے شک وہ جنات کو کھلایا جاتا ہو، وہ جیسے یاد ہے جی عمران خان کے متعلق تھا جی، چھت پہ بڑے بکروں کا گوشت پھیلا دیا جاتا ہے جی، بہت منو من۔ اچھا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کئی روحانی سلسلوں میں بھی، کئی اس میں بھی یہ دیا جاتا ہے۔ قربانی آپ کو ایک اور بھی بتاؤں، صدقہ آپ کو پتہ ہے نان مسلم کا بھی قبول ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔
صدقہ کسی کا بھی قبول ہوتا ہے, اس کی ریزن ہے کیوں قبول ہوتا ہے, کیونکہ دوستی تو کوئی کسی سے بھی کر سکتا ہے. آپ اصل میں جب کسی بھی آبی مچھلیوں کو جا کے صدقہ کیا, وہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگی. آپ نہیں کرتے نا. ایک ناشکرا آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. ایک کمینہ ناشکرا جو خود خدا تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا, وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس کو وہ سمجھے گا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, جو فارمولے پہ پورا ہے. اس کو پتا ہے کہ جب اس کے لیے کوئی کچھ کرے تو وہ کتنا شکر گزار ہوتا ہے کہ یار آئی ایم ویری تھینکفل. اس کی جو بیس لائن ہے, میں سے بیس کو پہلے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے ناظرین یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کوئی صدقہ دیتے ہیں, بیسیکلی آپ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں اس مخلوق کے ساتھ. وہ پرندے ہوں, وہ جنات ہوں, وہ مچھلیاں ہوں, وہ چیونٹیاں ہوں, وہ بکریاں ہوں, وہ مرغیاں ہوں, وہ کبوتر ہوں, وہ جو بھی ہوں, ٹھیک ہے. اب گائے بھینس ہو, بکری ہو, اب زمینی بھی ہوگی, ہوائی بھی ہوگی, آبی بھی ہوگی. اب ان سب کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں آپ جب آپ ان کے لیے کچھ بھی دان کرتے ہیں جا کر. ٹیکنیکلی جیسے ہی آپ ان کو کچھ دیتے ہیں, وہ تو ٹوٹلی آپ کے ڈیپینڈنٹ اپنی طرف سے, تو وہ اس پہ بڑے تھینک فل ہوتے ہیں. وہ جب تھینک فل ہوتے ہیں, وعدہ کس کا تھا ان کو رزق دینے کا؟ اللہ تعالیٰ کا. پورا کس نے کیا؟ آپ نے. کام بن گیا. سر جی وعدہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا کیا ہے, کھلا آپ نے دیا جا کے, کام آپ سمجھے اس کی ڈیوٹی کر رہے پوری. جیسے ہی آپ نے اس کے راستہ اختیار کر لیا, سمجھے اللہ تعالیٰ کے جو کام تھا آپ نے اس میں حصہ ملا دیا جا کے اللہ کے وعدہ پورا کرنے میں, اس لیے آپ کو فوراً ریٹرن آنے شروع ہوتے ہیں. اب آ جائیں کہ کرنا کیسے چاہیے. کرنا یہ چاہیے کہ بھائی منڈے والے دن میں نے جیسے بتایا کہ منڈے کا صدقہ سفید چیز لیکوڈ کا ہوگا. زندگی کا حصہ بنائیں کہ سارے ایکو ماڈل کو ہی دیں. ٹیکنیکلی پانی میں مچھلیوں کو کہیں نہر بہتی ہے, کوئی چاول مٹھی ڈال دیں. آپ لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے کوئی جو آگے میں بتاتا جاتا ہوں کس دن کا کیا کیا بنتا ہے, اس طریقے سے کرتے چلے جائیے گا. چیونٹیوں کو ڈال دیں. اسی طریقے سے آپ کے کوئی گائے, جانور, بھینس, بکری کہیں بھی قریب ہے, کتے ہیں, کچھ بھی ہے, ان کو ڈالیں. اب آ جائیں کہ منڈے کے بعد ہوتا ہے ٹیوزڈے, منگل کا دن. منگل یعنی کہ اچھا آپ ابھی بھی منگل ہی آپ کے دن, ابھی بھی آپ لوگ اپنے دنوں پہ غور کریں. مون ڈے, منڈے مون ڈے, میں نے کہا سفید چیزوں کو واٹر ہی رول کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. سوموار ویسے تو اس کو کہتے ہیں نا منگل. اب منگل کیا ہے؟ مارس, وہ بھی منگل ہی کہتے ہیں. آپ اسی دن کو اسی دن نام سے ہی کرتے ہیں. سرخ چیزوں کا صدقہ, گوشت کا صدقہ. یہ جو چیزوں کو کلیجیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, یا سرخ چیز, سرخ دال آپ ڈالیں مچھلیوں کو, سرخ دال ڈالیں چیونٹیوں کو, سرخ گوشت ڈالیں پرندوں کو, سرخ گوشت ڈالیں کتوں کو. منگل ہی رول کرتا ہے کتوں کو بھی. تو اس لیے کیتو کے لیے بہت اچھی ریمیڈی ہے. جن لوگوں کے بہت کام نہ بن رہے ہوں, فضول رکاوٹ ہو, جاب بار بار چھوٹتی ہو, کہیں رشتے نہ بنتے ہوں, کہیں ان کی کوئی ڈیٹیچمنٹ ہے, اس کے چارٹ میں کیتو بیٹھا ہوا ہے. اس جگہ پہ جہاں بھی اس کے کام وہ دیکھ رہا ہے نا نہیں بن رہے, اس کا ایک ہی چپ کر کے فارمولا اڈاپٹ کر لے. کتے کو ڈالے سرخ چیز یا روٹی, منگل کو ڈالے تو سرخ گوشت ڈال دے کتے کو, اس کے علاوہ کتے کو ڈالے تو روٹی بھی ڈال سکتا ہے, میٹھی بریڈ, تندوری روٹی, اس کو گیلا کر کے دودھ میں اس طرح سے بھی دے سکتا ہے. کتوں کو کھلائے. کتوں کو کھلانے میں بار بار جاب کا چھوٹنے والے, بار بار رشتہ ٹوٹنے والے, بار بار پارٹنرشپ ٹوٹنے والے, بار بار کوئی چیز بریک ڈاؤن, بہن بھائیوں سے نہیں بن رہی بار بار, تو یہ آئے گی. اچھا اس کے بعد ٹیوزڈے کے بعد آتا ہے جی آپ کا وینسڈے. وینسڈے ہی آتا ہے نا, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے. وینسڈے جو ہے وہ ہے بدھ کا دن, مرکری کا دن. ہری چیزوں کا صدقہ, ہری دال, ہری سبزی, ہری اینی تھنگ. ٹرانسجینڈرز کو دیں, وہ بھی ایکو ماڈل کا پارٹ ہے. اس دن یہ ان کو دیں. یہ فائنینشیلز کے لیے بہت زبردست ہے. یہ آپ کا پیسہ, فائنانس, گننا گنانا, یہ اس کے لیے یہ جو گنتی ہے. اس دن تو سارے صدقے, کوئی دن نہ ملے تو بدھ والے دن ہو جاتے, کیونکہ نیوٹرل ڈے ہوتا ہے. اچھا اس دن آپ ہری دال بھگو کے رکھیں, پرندوں کو ڈالیں. آپ کا فائنینشیل جو, اور آپ کی عقل کا بھی یہی دن ہے, بدھ. اس دن عقلیں سیدھی کرو. اچھا اس کے بعد آپ تھرسڈے کو آ جاؤ. تھرسڈے کو جو ہے
آپ لوگ جو ہے اپنی اس حساب سے سمجھ لیں کہ یہ جوپیٹر کا دن ہے. پیلی چیزوں کا صدقہ جتنا بھی ہے وہ اس دن بنتا ہے. آپ چنے کی دال، پیلے چنے، پیلی ماش، پیلے اینی تھنگ یلو لڈو، یلو اینی تھنگ، جلیبی، جو بھی پیلے رنگ کی چیز ہے اس کا صدقہ انہی سب چیزوں کو دیں. جیسے سمجھایا کہ مچھلیوں کو دال ڈال دیں، پرندوں کو دال ڈال دیں، گوشت کسی آپ جو ہے یلو لگا کے بے شک وہ کسی چیز کو وہ دے سکتے ہیں، مطلب جو پرندوں کو یا کسی کو. تو بہرحال یہ یلو چیزوں کا صدقہ تھرسڈے کا بنتا ہے ان سارے ماڈلز میں. تھرسڈے کے بعد آگے آپ کا جو ہے فرائیڈے، وینس کا دن، سفید چیزوں کا اگین صدقہ. لیکن سفید چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ اس دن کس کو دینا ہے؟ اپنے شوہر اپنے بیوی کو دے، بیوی اپنے شوہر کو دے، دونوں کے لیے پھول دے، خوشبو کو نہائے، خوشبو کا جو ہے اہتمام کرے. ہم مزیدار آپ کو بات بتاؤں، آپ ابھی سارے کے سارے لوگ سارے دور دور صدقے، کتے بلے مچھلیاں آپ کو سب یاد ہیں، نہیں یاد تو بیگم نہیں یاد، نہیں یاد تو شوہر نہیں یاد، ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے بھی کوئی حق حقوق ہیں. صرف ڈیوٹیوں پہ نہیں چڑھ گئے کہ بس شادی ہوگی، پاکستان میں پیدا ہو گئے، نکاح ہو گیا تو ٹریگر پوائنٹ پہ اب نبھانی ہے، بچوں کو یوں ہی عورتیں یہاں کرتی ہیں، شوہر یوں ہی کام کرتے ہیں. اس سب سے ہٹ کے بھی ایک پیار محبت کی وہ فضا، آپ بھی انسان ہیں، مخلوق خدا ہیں، ایک دوسرے کو پیار کریں، پیار دیں. یقین کریں فائنینشیل نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک نہ ہو. میں چیلنج کرتا ہوں جو مرضی ہو جائے، میاں بیوی کا رشتہ خراب، فائنینشیل خراب، دنیا مودی سیدھی کر لے، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ کے فائنینشیل ٹھیک ہوں گے، بیوی اور میاں کے رشتے بھی اچھے ہوں گے. تو اس کے لیے بہترین علاج ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دینا شروع کریں. جمعے والے دن دیں، خوشبو دیں، پھول دیں، سفید چیز دیں، سفید پھول لا کے بیگم کو دیں. کبھی نہیں دیا ہوگا، لال کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، سفید دے دیں لا کے پھول، امن کی نشانی دیں. سیٹرڈے آ جائیں جی، سیٹرڈے کو بلیک چیزوں کا صدقہ ہے، بلیک دال، بلیک اینی تھنگ، بلیک جو یہ مزدوروں کا دن ہے، مزدوروں کو دیں، لیبررز کو دیں. شنین کو رول کرتا ہے، بوڑھے مزدور لنگڑے کو دیں، معذور کو دیں. اسی طریقے سے پھر آپ کے سنڈے جو ہے سن کا ڈے ہے، پھر یلو چیزیں ہیں، سرخ چیزیں ہیں، یلو سرخ کا مکس کر کے آپ اس دن وہ جو موموگ اور وہ اس کی ہے وہ مکس دال دے سکتے ہیں. تو یہ سنڈے سن کا صدقہ ہے. جس کے سرکاری کام نہ ہوتے ہوں، جس کے باپ سے اس کو فائدہ نہ مل رہا ہو، یا باپ اس کے سے نہیں بنتی تو اس کا زندگی میں سرکاری کام نہیں ہوگا. یہ بھی چلیں ٹیکنیکل بتا دوں، سرکاری کام جڑا ہوتا ہے باپ سے، باپ چارٹ میں سن ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے جس کی ماں نہ خوش ہوگی اس کا دماغ خراب ہوگا، ایموشنلی ڈسٹرب ہوگا. ماں خوش، دماغ خوش. اس لیے اگر کسی کے سائیکولوجیکل ایشو ہوں کسی گھر میں تو اس کی ماں کو ٹھیک کریں، اس کی ماں کو خوش کریں، سائیکولوجیکل پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے کسی کو اپنے سرکاری ٹینڈر نہیں مل رہے، سرکاری کام نہیں ہو رہے، باپ کو خوش کریں، باپ کے لیے اس کو لک آفٹر کریں. باپ جیسی مضبوط ہوگا سن مضبوط ہوگا، رشتہ مضبوط ہوگا، سرکاری نوکری لگ جائے گی. بلکہ سرکاری نوکری اس کی لگ ہی نہیں سکتی جس کے باپ سے تعلقات ٹھیک نہ ہو. مزے کی ایک اور بھی چلو رمزوں سے رمز نکل رہی ہے. اچھا جس کا باپ گیا تازہ تازہ، سرکار اس کے کھاتے میں سمجھے مخالف ہے، اس کو نہیں پنگا لینا چاہیے. والد صاحب کے پردہ کرتے ہی اس کا مطلب اس کا سن ویک ہوا ہے، اس کی شہرت بھی خراب ہوگی، چیزیں بھی خراب ہوں گی. تو یہ اوور آل صدقات کی جو آپ نے پوچھی، ہم نے منڈے ٹو سنڈے تک بتا دیا. اس پہ بلکہ ایک اور پروگرام کی بھی شاید مجھے لگتا ہے ضرورت ہوگی، کیونکہ اسٹرالوجیکلی سب تو چارٹ وارٹ نہیں بنوا سکتے یا وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک انٹویشن ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے اب یہ کہا کہ کسی کا سرکاری کام ہے تو وہ اپنے باپ کو خوش کرے، باپ سے چیزیں کرے، باپ کو تحفے دے. اچھا کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو گرو کو خوش کرے، گرو باپ بھی ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے، ٹیچر کو تحفے دے. جوپیٹر ہے تو آپ کی شادی، بچہ نہیں ہو رہا تب بھی یہی بنے گا کہ جوپیٹر کو اپنے استادوں کو تحفے دیں اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس طرح سے ایک اور سیکوینس بنا لیں آپ کہ ایک کویسچنئر بنائیں کہ اولاد نہ ہونے کا صدقہ کس پلانٹ کی کمزوری ہے، کس کو خوش کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ شادی نہیں ہو رہی تو ایک اور پروگرام شاید اس طریقے کا بنے جس میں اس انداز سے بتا دوں کہ اب جیسے جوپیٹر اگر کسی کے بھی چارٹ میں خراب ہے نا تو اس کا مطلب ہے تو وہ استادوں کا بے ادب ہے، ٹیکنیکلی استادوں کو ان کا ریٹرن نہ دینے والا ہے. استاد خوش ہے، گرو خوش ہے، گرو دکشنا نہیں دیتا، مفت خور ہے. ویسے تو ہم پوری قوم میں مفت خوری ہیں، جیسے میں نے پچھلے ایک پروگرام میں سورۃ شعراء کی یا اسی میں سورۃ شعراء کی آیت نمبر 23 کا تذکرہ کیا تھا کہ اجر رسالت مانگا گیا ہے، بھائی فیس کیوں نہیں دینی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل تو ان سے کیا ہے
تو ہم مفت میں چڑھے پھر رہے ہیں نا اسلام کے کندھوں پہ بھی اجر رسالت دیے بغیر. تو ایسے ہی ہے گرو کش. تو جو استادوں کا ریگارڈ نہیں دیتے, ان کی لک آفٹر نہیں کرتے, یا ماں باپ بھی استاد ہوتے ہیں ان کو لک آفٹر نہیں کرتے, تو بچے نہیں ہوتے. تو اس کے لیے پیلی چیزوں کا صدقہ اور استادوں کو خوش کرنا بنتا ہے. تو اس طرح سے ایک پروگرام کا کوشچن ہے, 10 سوال بنائیں لوگوں کے. چلیں اس کا یہ طریقہ نیچے کمنٹ کریں. سارے لوگ کوئی 10 ہم ان میں سے چن لیں گے مسائل جو کامن ہوئے,